الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو کنڈم کرتا ہے، اور اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے نور کو پورا کرے اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق اس لیے دے کر بھیجا تاکہ اسے دوسرے ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اس بات سے ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ سورۃ التوبہ کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے ابھی سنا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اسی مضمون کی قرآن کریم میں 2 مقامات پر اور آیات ہیں، ان کے الفاظ میں تھوڑا تغیر و تبدل ہے۔ ایک سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں یہی مضمون اللہ نے بیان کیا ہے، اور سورۃ الصف کی آیات نمبر 8 اور 9 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ سورۃ التوبہ کی ان 2 آیات مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام نے غالب آ کر رہنا ہے، اگرچہ کفار کو، مشرکین کو اسلام کا غلبہ ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ نے اس دین کو پوری دنیا کے لیے دین بنا کے بھیجا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اپنی تفسیر مظہری میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر کوئی مٹی کا گھر نہیں بچے گا یا کوئی ڈیرا نہیں بچے گا جہاں اسلام داخل نہ ہو۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اسلام غلبہ کے لیے آیا ہے۔ غلبہ کی 2 شکلیں ہیں، ایک غلبہ ہوتا ہے دلائل کا، دوسرا غلبہ ہوتا ہے سیاسی، آرگومنٹل سپریمیسی اور پولیٹیکل سپریمیسی۔ سیاسی غلبے کا ایک دور اسلام پر گزر چکا ہے کہ جب پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا۔ باقی رہا دلائل کا غلبہ، تو اس لحاظ سے اسلام ہمیشہ کے لیے غالب ہے۔ ہاں، سیاسی دور گزرا جس میں غلبہ تھا، دوبارہ وہ دور آئے گا جس میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ لیکن دلائل کی دنیا میں مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لینا، پورے ادیان میں واحد ایک شخصیت ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، کہ جو تمام ادیان کے ماننے والوں میں کھڑے ہو کر اسلام کی سچائی بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح دین اسلام کی یہ فطرت ہے کہ اس نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے، اس لیے بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ دین اسلام کی اپنی فطرت آفاقی ہے۔ یہ تمام ادیان پر غالب آنے والا دین ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے، بلکہ جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں آتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کریم فرقان کو اس لیے اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ تو ان آیات سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی سرشت میں آفاقیت ہے۔ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اس لیے اس نے پورے خطہ ارضی میں پھیلنا ہی پھیلنا تھا، اس کی نیچر تھی، یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں اسی چیز کی طرف اشارہ دیا ہے، رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے۔ یہ اسلام کا سفینہ بحر بے کراں کے لیے ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ
اس کو دبا دیں گے۔ اگر کسی سے اسلام کی اشاعت کا اللہ تعالیٰ کام لیں تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ وہ احسان جتلائے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دی۔ اگر اللہ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ ہاں وہ وہی بچتے جن پہ اللہ کا فضل ہوتا۔ تو جن لوگوں سے اللہ نے اشاعت دین کا کام لیا ان پر اللہ کا فضل ہے، اور دین اسلام کی اپنی سرشت، فطرت اور طبیعت بھی آفاقی ہے، یہ بھی اسلام کے بر صغیر میں پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب بنا۔ انشاءاللہ باقی اسباب کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گزارشات لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ درست نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔